بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو ایک ایسی غریب لڑکی کی دکھی کہانی سناؤں گی جس کے گھر والوں نے اس کے بھائی کے دوست پر بہت یقین کیا اور اس کے بھائی کے دوست نے ان کے بھروسے کو بہت برے طریقے سے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ تو کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل ہمنا وائس کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ فیوچر میں آنے والی مزید ویڈیوز کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہے۔ ایک لڑکی جس کا نام ثنا تھا۔ ثنا اپنی امی آصفہ، اپنی بہن سعدیہ اور اپنے بھائی شاہد کے ساتھ رہتی تھی۔ ثنا کے ابو کے انتقال کو 7 سال گزر چکے تھے۔ ثنا نے اپنے ابو کے حیات ہوتے ہوئے ہی FA کی پڑھائی مکمل کر لی تھی، کیونکہ اس کے ابو کو بہت شوق تھا کہ میرے تینوں بچے پڑھ لکھ کر کچھ بن جائیں، مگر ان کے انتقال کے بعد ایسا نہ ہو پایا، کیونکہ ان کے انتقال کے بعد ثنا کی امی بھی بیمار رہنے لگی تھی اور گھر کی ساری ذمہ داری ثنا کے بھائی شاہد پر آ چکی تھی۔ اس نے ایک دن ثنا سے کہا، بہن تم تو گھر کے حالات سے خوب واقف ہو، اسی لیے میں نے سوچا ہے میں باہر کسی کریانے کی دکان پر کام کر کے گھر کا خرچ چلایا کروں گا اور تم گھر کی اور امی کی دیکھ بھال کر لیا کرنا۔ ثنا نے کہا، بھائی میں سوچ رہی ہوں سعدیہ کا اسکول جانا آپ بند نہ کریں، اسے ابھی پڑھنے دیں۔ شاہد نے کہا، اچھا تم کہتی ہو تو ٹھیک ہے، مگر میٹرک سے زیادہ میں اسے پڑھا نہیں پاؤں گا، کیونکہ امی بھی تو اب بیمار رہتی ہیں اور تم دونوں کی شادی کا بھی مجھے ہی سوچنا پڑے گا۔ ثنا نے اپنے بھائی شاہد سے کہا، بھائی امی نے مجھے سلائی کڑھائی کا کام بھی سکھایا ہے، اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو میں گھر بیٹھ کر لوگوں کے کپڑے سلائی کر لیا کروں اور اس طرح گھر کے اخراجات میں آپ کی کچھ مدد بھی کر دیا کروں گی۔ شاہد نے کہا، اچھا بہن اگر تمہیں ایسا کرنے سے خوشی ملتی ہو تو ٹھیک ہے۔ اس طرح شاہد اور ثنا گھر کا خرچ اور سعدیہ کی پڑھائی کا خرچ چلانے لگے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے سعدیہ بھی جوان ہو چکی تھی۔ سعدیہ میٹرک کے امتحان دے کر ابھی فارغ ہی ہوئی تھی کہ ثنا نے سعدیہ سے کہا، سعدیہ آج سے تم میرے ساتھ گھر کے کام کاج میں میرا ہاتھ بٹایا کرو گی، اس طرح تمہیں بھی گھر کے کام کاج کرنے کا طریقہ کار آ جائے گا اور پھر جب کل کو میری شادی ہو جائے گی تو تمہیں ہی میرے بعد گھر کو اور امی کو سنبھالنا ہوگا۔ سعدیہ پرجوش ہو کر بولی، آپی کام تو میں آپ کے ساتھ کروا ہی دوں گی، مگر تب تک جب تک میرے میٹرک کے امتحان کا نتیجہ نہیں آ جاتا، کیونکہ جب میرے امتحان کا نتیجہ آ جائے گا مجھے کسی اچھے سے کالج میں داخلہ لینا ہے اور اپنی آگے کی پڑھائی جاری رکھنی ہے۔ اس سے پہلے ثنا کچھ کہتی، شاہد باہر کھڑے ہو کر سعدیہ کی ساری باتیں سن رہا تھا۔ وہ سعدیہ کی بات سن کر فوراً ہی کمرے میں آ گیا اور سعدیہ سے کہنے لگا، چھوٹی میری بات غور سے سنو، میں نے اور تمہاری آپی نے، ہم دونوں نے مل کر ہی تمہیں یہاں تک پڑھایا ہے۔ میں نے تو ثنا کو منع کر دیا تھا کہ یا تو میں گھر کا خرچ پورا کر پاؤں گا یا تم دونوں کی پڑھائی کا خرچ پورا کر پاؤں گا، اور تمہیں تو پتہ ہے نا امی بھی اب بہت بیمار رہنے لگی ہیں، ان کے علاج پر بھی کافی پیسے لگ رہے ہیں، یہ میرے اور تمہاری بہن کے ساتھ دینے کی وجہ سے ممکن ہو پایا ہے۔ اگر ثنا اصرار نہ کرتی تو شاید میں آج تمہیں میٹرک بھی نہ کروا پاتا اور اب میں تمہیں مزید آگے نہیں پڑھا سکوں گا۔ تمہاری آپی ثنا کو بھی مجھے زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑی تھی اور امید کرتا ہوں تم بھی میری بات کو اچھے سے سمجھ جاؤ گی۔ شاہد یہ کہہ کر کمرے سے چلا گیا، مگر سعدیہ چھوٹی ہونے کے ساتھ ساتھ
थोड़ी ज़िद्दी भी थी। उसने अपनी आपी सना से कहा, आपी, एक शख्स है जो बाई को मना सकता है जिससे वो मुझे कॉलेज जाने देंगे। सना ने कहा, वो कौन है? सादिया बोली, आपी, बाई शाहिद का दोस्त है, उनका हमारे घर आना जाना भी बहुत है। सना बोली, तुम कहीं बाई शाहिद के दोस्त अवैस की बात तो नहीं कर रही? सादिया बोली, जी आपी, आपने सही पहचाना। सना बोली, भला शाहिद बाई अपने दोस्त की बात क्यों मानने लगे? सादिया बोली, आपी, वो इसलिए क्योंकि बाई उनसे छोटे छोटे काम का भी मशवरा करके चलते हैं। मैंने तो सोच लिया है, वो जिस दिन हमारे घर आएंगे मैं उनसे अपनी पढ़ाई की बात करूँगी, तो फिर वो बाई शाहिद को खुद ही मना लेंगे। सना ने सादिया को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर वो इसकी बात को समझ ना पाई। अवैस जो कि शाहिद का दोस्त था, वो पेशावर से काम के सिलसिले में कराची आया था। अवैस की शाहिद से बहुत गहरी दोस्ती हो चुकी थी, जिसकी वजह से शाहिद के घर अवैस का आना जाना भी शुरू हो गया था और शाहिद के घर वाले उसे अपने घर का ही फ़र्द समझते थे। एक दिन सना अपनी अम्मी के पास बैठी चावल चुन रही थी कि अचानक से शाहिद घर आया और अपनी अम्मी से कहने लगा, अम्मी, अवैस आपकी खैरियत मालूम करने आया है। शाहिद की अम्मी ने कहा, अच्छा बेटा, आने दो, वो भी तो तुम्हारी तरह मेरा बेटा है। शाहिद ने अवैस को घर के अंदर आने के लिए आवाज़ दी तो अवैस फ़ौरन अंदर आ गया। अवैस ने शाहिद की अम्मी की खैरियत मालूम की तो शाहिद की अम्मी ने कहा, शुक्र है उस पाक ज़ात का। और फिर शाहिद की अम्मी ने अवैस से उसके काम काज और घर बार का पूछा। अवैस ने कहा, आपकी दुआ से सब ठीक है। शाहिद ने सना से कहा, तुम अवैस के लिए चाय बनाओ, मैं तब तक बाज़ार से कुछ ले आता हूँ। तो अवैस बोला, शाहिद, तुम यहीं बैठो, तकल्लुफ़ की कोई ज़रूरत नहीं, मेरा अपना ही तो घर है। शाहिद की अम्मी बोली, हाँ बेटा, तुम्हारा अपना ही घर है, लेकिन तुम अभी पहली बार हमारे घर आए हो और शाहिद के दोस्त भी हो, तो चाय पीने के बगैर हम तो तुम्हें जाने नहीं देंगे। इतने में ही अवैस की आवाज़ सुनकर सादिया भी अपने कमरे से बाहर आकर अपनी अम्मी के पास बैठ गई। सादिया ने पूछा, अवैस भाई, आज कैसे दिल किया हमारे घर आने को? अवैस ने कहा, मुझे पता चला था कि मेरी छोटी और प्यारी बहन सादिया मैट्रिक के इम्तिहान में बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई है, तो मैंने सोचा जाकर मुबारकबाद दी जाए। सादिया ने कहा, भाई अवैस, शुक्रिया आपका। अवैस ने सादिया से कहा, फिर आगे किस कॉलेज में दाखिला लेने का इरादा है? इतने में शाहिद बाज़ार से सामान वगैरह लेकर आया और उसने अवैस की बात सुनते हुए कहा, नहीं भाई, कॉलेज वगैरह जाने की ज़रूरत नहीं है, बस मैट्रिक कर लिया है, इतना ही बहुत है। अवैस बोला, क्यों, सादिया आगे नहीं पढ़ेगी? शाहिद बोला, अवैस, तुम्हें तो पता है हालात कैसे जा रहे हैं, पढ़ाई करने की बजाय ये कुछ हुनर वगैरह सीख ले तो अच्छा है, जो आगे चलकर इसकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं काम भी आएगा। शाहिद ने कहा, अच्छा आप सब बातें करें, मैं ज़रा बाहर से होकर अभी आता हूँ। और फिर अवैस, शाहिद की अम्मी और सादिया सब बातें करने लगे। बातें करते करते वक्त का पता ही नहीं चला। रात को जब सना धोते हुए कपड़े तय कर रही थी तो सादिया टहलती हुई कमरे में आई और अपनी आपी सना से कहने लगी, आपी, आपको भाई अवैस कैसे लगे? तो सना बोली, क्या मतलब है तुम्हारा? सादिया बोली, मुझे तो बहुत अच्छे लगे। सना बोली, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? सादिया बोली, मैं कौन सी अपने लिए बोल रही हूँ, मैं तो आपके लिए बात कर रही हूँ। सना बोली, चुप करो तुम सादिया, जो तुम्हारे मुंह में आता जा रहा है तुम बोलती जा रही हो। सादिया बोली, आपी,
آپ بھی نا فوراً ہی سیریس ہو جاتی ہیں، میں تو آپ سے مذاق کر رہی تھی۔ ثنا بولی، یہ کس طرح کا مذاق ہے؟ اسے تو چھچوراپن کہتے ہیں۔ اچھا ہوا تمہیں شاہد بھائی نے کالج نہیں جانے دیا۔ سعدیہ بولی، کیوں آپی؟ ثنا بولی، مجھے تمہاری ان باتوں سے کبھی کبھی ڈر لگنے لگتا ہے، تم کبھی میری باتوں کو سنجیدہ بھی لے لیا کرو۔ سعدیہ بولی، کالج تو میں جا کر ہی رہوں گی، اور کالج جانے کی اجازت اویس بھائی ہی مجھے شاہد بھائی سے لے کر دیں گے۔ ثنا بولی، وہ کیوں؟ وہ کون ہوتے ہیں ہمارے گھر کے فیصلے کرنے والے؟ سعدیہ بولی، آپی کچھ تو لگتے ہیں، اور ہاں امی بھی ان کو اپنا بیٹا ہی مانتی ہیں، اور شاہد بھائی بھی ہر چیز کا مشورہ ان سے کرتے ہیں۔ وہ اپنے پکے دوست کے مشورے کے بغیر کوئی بھی کام نہیں کرتے۔ ثنا بولی، میں مانتی ہوں کہ وہ ہمارے گھر کے فرد جیسے ہی ہیں، مگر کسی بھی معاملات میں ان سے دوری رکھنا ضروری ہے۔ سعدیہ بولی، چلیں آپی، چھوڑیں کوئی اور بات کرتے ہیں۔ ثنا بولی، کب سے تم ہی تو اویس بھائی کی باتیں کر رہی ہو۔ سعدیہ بولی، آپی آپ بھی تو بہت دلچسپی سے ان کی باتیں سن رہی ہیں۔ ثنا بولی، سعدیہ تم بہت شرارتی ہوتی جا رہی ہو، اور یہ کہہ کر ثنا کمرے سے چلی گئی۔ اگلے دن دوپہر کے وقت اویس شاہد کے گھر آیا تو ثنا نے دروازہ کھولا۔ اویس نے ثنا سے شاہد کے بارے میں پوچھا تو ثنا نے کہا، بھائی امی کو لے کر ہسپتال گئے ہیں اور کچھ دیر تک آ جائیں گے۔ ثنا نے اویس سے پوچھا، اگر آپ کو کوئی کام ہے تو مجھے بتا دیں، بھائی آئیں گے تو میں ان کو بتا دوں گی۔ اویس نے کہا، میں نے آنٹی کے لیے خاص پشاور سے پھل منگوائے ہیں، وہ انہیں دینے آیا تھا۔ ثنا بولی، تو پھر آپ اندر آ جائیں، میں آپ کے لیے چائے بناتی ہوں، اور تب تک بھائی اور امی بھی آ جائیں گے۔ اویس نے کہا، میں اس بات کو مناسب نہیں سمجھتا کہ میں آپ کے بھائی کی غیر موجودگی میں گھر آؤں، اور ہاں البتہ یہ پھل صحن میں رکھ دیتا ہوں، اور جب شاہد آئے تو اسے میرے بارے میں ضرور بتا دینا۔ ثنا نے کہا، اچھا ٹھیک ہے۔ اویس صحن میں پھل کی ٹوکری رکھ کر چلا گیا۔ رات کو جب شاہد اور اس کی امی گھر آئے تو سعدیہ نے اپنی آپی سے کہا، ثنا آپی، بھائی کو بتائیں نا کہ آج صبح اویس بھائی آئے تھے۔ تو ثنا نے اپنی امی اور شاہد کو اویس کے بارے میں بتایا، اور یہ بھی بتایا کہ وہ خاص ہمارے لیے پھل کی ٹوکری لائے ہیں۔ شاہد کی امی بولی، ہاں وہ بہت ہی اچھا لڑکا ہے، اللہ پاک اسے مزید صحت والی لمبی زندگی عطا کرے، وہ ہمارا بہت خیال رکھتا ہے، اسے تو جیسے خدا نے ہماری مدد کرنے کے لیے فرشتہ بنا کر بھیجا ہو۔ ثنا بولی، ہاں امی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، وہ جب صبح آئے تو گھر کے اندر ہی نہیں آئے، بولے کہ جب شاہد آئے گا میں تب آؤں گا۔ شاہد بولا، اچھا تو میں پھر اس سے مل کر آتا ہوں۔ شاہد جب اویس سے ملنے گیا تو اویس نے شاہد سے اس کی امی کے بارے میں پوچھا۔ شاہد نے کہا، امی کی طبیعت بہت خراب ہے، ڈاکٹر نے کچھ ٹیسٹ لکھ کر دیے ہیں، مگر میرے پاس پیسے کم ہیں۔ تو اویس بولا، کتنے پیسوں کی ضرورت ہے اور تمہارے پاس کتنے ہیں؟ شاہد نے کہا، 8,000 کی، اور میرے پاس 5,000 موجود ہیں۔ اویس بولا، اچھا تم پریشان نہ ہو، میں تمہیں کل باقی کے 3,000 روپے بھی دے دوں گا، اور تم آنٹی کے تمام ٹیسٹ کروا لینا۔ شاہد نے کہا، مہربانی دوست، اللہ پاک تم جیسا دوست ہر کسی کو دے، اور پھر شاہد بے فکر ہو کر گھر چلا گیا۔ اگلے دن صبح ہی شاہد کی امی کی طبیعت اچانک سے بہت خراب ہو گئی۔ شاہد بہت گھبرا گیا، اس نے فوراً اپنے دوست اویس کو فون کیا اور اس کو اپنی امی کی طبیعت کے بارے میں بتایا۔ اویس نے فوراً فون بند کیا اور شاہد کے گھر پہنچ گیا۔ اویس نے جلدی سے ٹیکسی کروائی اور شاہد کی امی کو لے کر فوراً ہی ہسپتال کی طرف چل پڑا۔ اویس نے اچانک سے شاہد سے پوچھا، تم کتنے پیسے لے کر آئے ہو؟
تو شاہد نے کہا بس 5,000 ہی ہیں میرے پاس۔ اویس نے فوراً ٹیکسی روکی اور شاہد سے کہا تم آنٹی کو لے کر جاؤ، میں گھر سے پیسے لے کر فوراً ہی تمہارے پیچھے ہسپتال آتا ہوں۔ اویس ٹیکسی سے اترا اور اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ جب اس نے دیکھا شاہد وہاں سے چلا گیا ہے تو وہ فوراً شاہد کے گھر گیا اور سعدیہ اور ثنا اسے دیکھ کر حیران ہو گئی۔ سعدیہ نے اویس سے پوچھا بھائی اویس، امی ٹھیک تو ہے نا؟ اویس بولا نہیں، آنٹی کی طبیعت ٹھیک نہیں، شاید ان کو ہسپتال میں داخل کروانا پڑے، تو تم دونوں بھی اپنا کچھ سامان پیک کر لو اور میرے ساتھ چلو۔ سعدیہ اور ثنا کے تو وہم و گمان میں نہیں تھا کہ اویس ان کو کہاں لے کر جا رہا ہے۔ ان دونوں کو تو اپنی امی کی طبیعت کا سن کر بہت رونا آ رہا تھا، اور پھر اویس نے ان دونوں کو اپنے ساتھ ٹیکسی میں بٹھایا اور کہیں کسی دور گھر میں لے گیا۔ ثنا بولی یہ آپ ہمیں کہاں لے کر آئے ہو؟ تو اویس نے ان سے کہا تم دونوں یہاں کمرے میں آ کر بیٹھو، میں نے کسی آدمی سے کچھ پیسے لینے ہیں اور یہ اس کا گھر ہے اور وہ ابھی آتا ہی ہوگا۔ ثنا اور سعدیہ کو کیا پتا تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ وہ دونوں کمرے میں جا کر بیٹھ گئیں۔ اویس نے کمرے کے دروازے کو باہر سے تالا لگا دیا۔ ثنا اور سعدیہ یہ دیکھ کر بہت گھبرائی اور چیخنے لگی اور چیخ چیخ کر کہنے لگی خدا کے لیے ہمیں یہاں سے باہر نکالو اور ہمیں اپنی امی اور بھائی کے پاس جانے دو۔ مگر اویس کو ان کے چیخنے کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، وہ تو پیسوں کی خوشبو میں گم تھا۔ یہ وہ پیسے تھے جو اویس نے ثنا اور سعدیہ کو بیچ کر کمائے تھے، اور دوسری طرف شاہد کو یہ لگ رہا تھا کہ شاید اس کی بہنیں غریبانہ زندگی سے تنگ آ کر اس کے دوست اویس کے ساتھ کہیں بھاگ گئی ہیں، مگر شاہد بھی اپنے دوست کی حقیقت سے آگاہ نہیں تھا، کیونکہ اس نے بھی آج تک اویس سے یہ پتہ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی کہ وہ پہلے پشاور میں کہاں سے آیا اور کیا کام کرتا تھا اور اب کیا کام کر رہا ہے۔ شاہد نے اپنے دوست اویس کو اپنا دوست ہی نہیں اپنا بھائی بنا کر رکھا تھا، اسی وجہ سے وہ گھر کے ہر کام کا مشورہ بھی اپنے دوست اویس سے ہی کرتا تھا، اور اویس نہ کہ شاہد کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، وہ شاہد کے ہر کام اور آنے جانے پر نظر رکھ رہا تھا۔ اور پھر ایک دن اس کو موقع ملا اور اس نے اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھا کر شاہد کی دونوں بہنوں کو اغوا کر کے پشاور کسی آدمی کو بیچ دیا۔ ہمیں چاہیے کہ کوئی بھی دوست، لڑکی ہو یا لڑکا، ہمیں کتنا ہی عزیز کیوں نہ ہو، اسے کبھی بھی اپنے گھر کے حالات کے بارے میں کچھ نہیں بتانا چاہیے، ورنہ نتیجہ بالکل شاہد کی بہنوں جیسا ہوگا۔ آپ اس کہانی کے بارے میں اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔